آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. ایم کیو ایم کا جو وفد ہے وہ لاہور آیا, لاہور میں بڑی خوشگپیاں ہوئیں, بڑا اچھا ماحول ہوا. اس کے بعد آپ لوگ کراچی گئے, کراچی جا کے ملاقات کی. یہ آپ لوگ کیوں اتنا اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ؟ کیونکہ ایم کیو ایم تو سندھ کی ایک جماعت ہے اور بالخصوص ان کا فوکس بھی کراچی پر ہے. تو آپ لوگوں کا فوکس تو وفاق پر ہے, اور پنجاب سے سیٹ نکالیں گے تو وفاق میں جگہ بنے گی. تو یہ ایم کیو ایم سے ہاتھ ملانے کے لیے اتنی جلدی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کراچی جو ہے نا وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. آبادی کے لحاظ سے 10% پاکستان کے لوگ کراچی میں بستے ہیں. یہاں پہ تمام صوبوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. یہاں پہ پنجاب سے بھی ہیں, خیبر پختونخوا کے بھی ہیں, سندھ کے بھی ہیں, بلوچستان کے بھی ہیں. ایک منی پاکستان ہے. اور یہاں پہ تمام پارٹیاں پاپولر ہیں. یہ کہنا کہ کیونکہ میں شروع سے ہی کراچی میں رہتا ہوں, اگرچہ میں الیکٹ وہاں سے چنجوٹ سے ہوتا ہوں, لیکن میرا بزنس اور میرے رہائش ایجوکیشن کے بعد سے پچھلے 60 سالوں سے کراچی میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی کا ووٹ ہے, اور یہ اگر ہم الائنس کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے نا. دیکھیے ایم کیو ایم ایک بہت بڑی جماعت ہے کراچی کی. اس میں انہوں نے جو ووٹس لیتے رہے اور سیٹیں لیتے رہے, اور پنجاب کی نہیں سر, آپ نے اگر ہاتھ ملانا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے سندھ کی, تو آپ نے ہاتھ ملانا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا لیتے. ہم پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ تو ابھی ملایا ہے نا. 17 مہینے ہم مل کے رہے, اور ہمارے وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور اتنا اچھے طریقے سے ہم رہے کہ میرے سامنے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, اس وقت قادر مندوخیل بھی وہاں تھے, انہوں نے کہا کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب پیپل پارٹی کے لیے زیادہ انہوں نے وزیر اعظم جو ہے ان کے قریب ہیں بنسبت نون لیگ کے. اس سے اوپر اور کیا اپریسیشن ہو جو انہوں نے 17 مہینے بعد جو ان کی کیبنٹ میں تھے تو انہوں نے اتنی تعریف کی. انہوں نے کہا میاں شہباز شریف صاحب تو بالکل ہمارے وزیر اعظم ہیں. اب دیکھیے نا, یہ ہاتھ ملایا تھا تو تب ہے نا. اور ابھی بھی ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے پیپل پارٹی سے اور نون لیگ سے, اور ہم کوئی آج تک آپ نے کسی ہمارے ممبر سے یا کسی ریپرزینٹیٹیو سے پیپل پارٹی کی ذرا بھی کوئی شکایت ہم نے کی؟ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں. دیکھیے اس وقت ملک کے جو سر آپ کے جو سابق منسٹرز ہیں وہ گاہے بگاہے بولتے رہے. قادر مندوخیل صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے شیخ صاحب کی. شیخ صاحب نے اس بات کا تو مجھے جواب نہیں دیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا, انسٹیڈ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے از اٹ اے بگ تھریٹ, کیونکہ سندھ میں جو ہے وہ ایک گٹھ جوڑ بننے جا رہا ہے اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی, تو اس میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ایم کیو ایم کی شکل میں, جے یو آئی فے کی شکل میں, یا نون لیگ کی شکل میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بنیادی بات ہوئی یہ کہ 2018 میں پیپلز پارٹی کے خلاف گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس بن گئی ہے جی ڈی اے کے نام سے, اور اس پہ تمام پارٹی موجود تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2021 میں میرے ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا مفتاح اسماعیل صاحب, جس میں اے این پی, جمعیت اور سارے لوگ تھے. اور وہ بھی آپ نے حشر نشر دیکھ لی ہے کہ پیپلز پارٹی کا اکلوتا کینڈیڈیٹ میری صورت میں کیسے نکل گیا. اور اب ایک بڑا لطیفہ کسی نے چھوڑا تھا کہ سندھ میں نون لیگ کا کچھ نہیں ہے, پنجاب میں ایم کیو کا کچھ نہیں ہے, تو یہ دونوں کیا کریں گے آپس میں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ ایم کیو کے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ہے بڑی قوت ہے, یا مصطفیٰ کمال صاحب بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے 2013 میں 20 میں سے 17 سیٹیں جیتی تھی, تو اس وقت الطاف حسین سربراہی کر رہے تھے. آج یہی مصطفیٰ کمال صاحب تھے جو الطاف حسین صاحب کو گالیاں دے رہے تھے, ان کے خلاف برا بھلا کہہ رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام آج بھی زیادہ اکثریت جو ہے نا وہ الطاف حسین جو گروپ ہے ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر خود مصطفیٰ کمال صاحب کو میں نے ضمنی انتخابات میں 4تھے نمبر پہ چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا اتحاد, اور یقیناً سیاسی پارٹی آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں, آپس میں اتحاد بھی کرتے ہیں, اور الیکشن کا دورہ ہے, اور یقیناً سب کو حق ہے اپنا ووٹ مانگنا, اپنے پالیسی کرنا. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ سندھ میں ایم کیو ایم اور نون لیگ کا اتحاد, وہ میں نے آپ
आपको दो मिसाली अच्छा, मुझे कादर मंदोखिल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन इतनी ज़्यादा है कि उसके खिलाफ जो है वो हम एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट वोट हासिल करना चाह रहे हैं और हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये जो बयानिया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मेरे शो में बताया है, ये दीगर शोज़ में भी यकीनन उन्होंने यही बात कही होगी, इसमें कोई कामयाबी हासिल हो सकती है? और मैं ये शेख साहब से भी पूछना चाहूँगी इसका ही ज़िमनी सवाल, लेकिन पहले आप जवाब दीजिएगा। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो बातें कर रहे हैं, ये क्या बातें 2021 की ज़मीनी इंतखाबात में जो ये पीएसपी का सरबराह था और खुद कैंडिडेट था, क्या उसने ये सारी बातें नहीं की होगी? यकीनन ये सारी बातें उन्हें की है। तो फिर क्या हुआ? फिर हल्के के लोगों ने उनको वोट क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हल्के के लोगों को पता है कि उनके साथ जो काम किए है एमक्यूएम का जो दौर था या एमक्यूएम ने जो काम किया है वो सब कुछ के सामने है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी ज्यादा दूर नहीं है पीपल्स पार्टी का, अगर वो करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं तो वो पीपल्स पार्टी के 15 साल सिंध में हुकूमत का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन ये भूल गए मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम के दोस्त कि उस 15 साल में आधे टेनोर तो ये हमारे साथ इत्यादि थे। और पाकिस्तान के तारीख में पहला गवर्नर सिंध का मुस्तफ़ा कमाल साहब की एमक्यूएम की पार्टी का रहा है 14 साल इशरत उल साहब की सूरत में। तो उन्होंने क्या काम किया है? तो ये जो बयानिया है ये फिट चुका है, ये एमक्यूएम का नहीं चलना है, कोई और बयानिया निकाल दे, शायद उसमें कोई दम हो, ये तो फिलहाल नहीं चलने वाला। चलें, आपके नजदीक पिट चुका है, लेकिन शेख साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस जब आऊंगी इसी ज़िमन में एक सवाल है वो मैं आपके सामने रखूंगी एक ब्रेक के बाद।